अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं स्वीडन में कुरान मजीद, उस एक शैतान ने, एक पागल आदमी ने अ, कुरान मजीद का नुस्खा जो है उसको नज़र आतिश कर दिया, उसकी तौहीन हुई। उस पे जो रद्द-ए-अमल है पूरी मुसलमान दुनिया में, वो उस पर बात करते हैं। ख़ुद मग़रिब में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान इन पर्टिकुलर ज़ाहिर है करते हैं बात इस पे। दूसरी बात आईएमएफ के हवाले से, कि अब फिर डॉन में आज खबर छपी है कि वो तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था और अब जो है वो उनका बाकायदा वफ्द पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकातें कर रहा है आईएमएफ का अश्योरेंसेस लेने के लिए, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसने भी मंजूरी देनी है। तो इस पर कुछ बात करते हैं। और आज़म खान का जो आ रहा है सामने वादा माफ़ गवाही की खबरें, कि वो वादा माफ़ गवाह बनता है या नहीं बनता। देखिए, आज़म खान जो है वो वादा माफ़ गवाह बनता है, वो जब बनेगा तो सामने आ जाएगा, उस पर मैं क़यास राय नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़म खान वादा माफ़ गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सबूत मुहैया करता है, लिख कर कोई कागज़ जमा कराता है, या वो नहीं कराता। दोनों सूरतों में तारीख़ की अदालत में आज़म खान शर्मिंदा खड़ा है। और उसका अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो फवाद हसन फवाद आपको नज़र आ जाएगा। फवाद हसन फवाद की इज़्ज़त क्यों है और आज़म खान इधर जाए या उधर, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। क्यों? इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है कि स्वीडन में वो अफसोसनाक वाक़या, मैं ये आपसे गुजारिश करूँ कि वहाँ पे तो जो बहसें हो रही हैं आप सुन रहे हैं, मैं आपको बरतानिया में होने वाली बहसें यानी तस्वीर का दूसरा रुख दिखा देता हूँ, ताकि तस्वीर मुकम्मल होकर सामने आ जाए। और मैं गुजारिश दोबारा से कर रहा हूँ कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं सिर्फ अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूँ और एक हाल बयान कर रहा हूँ। एक जो मैंने डिबेट यहाँ पे सुनी वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये आप समझते हैं कि ये कोई राज नहीं है कि 5 मिनट्स ऑफ फेम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 5 मिनट की शोहरत के लिए बहुत से इंसान आपको हर माशरे में ऐसे मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी मिलेंगे, जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी वो अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाते हैं, वो अपने इज़्दवाजी मसाइल डिस्कस करने को तैयार हो जाते हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दे होता है उनको सुनना। वो कुछ भी यानी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आप मतलब अब शोहरत लेने के लिए टिकटॉक पे लोग क्या-क्या खुद कुछ मतलब अब ऐसी हरकतें करते हैं कि मौत आ जाती है। यानी क्लिफ पे खड़े हुए हैं पहाड़ के साथ, पैर स्लिप हो गया, गिर गए। इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़यात आते हैं पेश। ज़ुल्म हो जाते हैं। ये सब शोहरत के लिए करते हैं लोग। अच्छा, अब ये जो वही शौक गोरों में भी तो है। इंसान तो एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे वो जो लोग हैं मगरबी दुनिया में रहने वाले, जिनको ये डर नहीं है कि उनको बाहर कोई गोली मार देगा, उनको कोई यानी पुलिस उठा लेगी या कोई कानून उनको तौहीन मज़हब में पकड़ लेगा, उनको तो ये डर नहीं है, बल्कि उनको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर इस तरह का उनको थ्रेट मिला। और शोहरत का उन्हें शौक है। तो जब वो कंट्रोवर्शियल होना चाहते हैं, तो वो शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। वो मज़हबी लोग तो नहीं है, उस तरह से मुसलमान तो नहीं है। तो ये हमारे यहाँ जो रद्द-ए-अमल आता है मुस्लिम दुनिया में, वो दरअसल उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। इस हवाले से इसको देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करें कि यानी एक बदबख्त को शोहरत चाहिए, वो कुछ भी करने को तैयार है। तो उसने स्वीडन में ये मनहूस घटिया हरकत, नापाक हरकत की। उसके नतीजे में जो शोहरत उसको चाहिए थी वो उसको मिल गई। यानी उसका गोल तो पूरा हो गया ना। ठंडे दिल से सोचिए कि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक रद्द-ए-अमल आ रहा है। यहां लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, उसको एक्नॉलेज करता है, तो उस आदमी का तो मकसद पूरा हो गया। मशहूर भी हो गया, उसको शोहरत भी मिल गई। अच्छा, इसी को अगर नजरअंदाज कर दिया जाता, यानी उसको नजरअंदाज कर, यानी ऐसे लोग जो शोहरत के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उनका मकसद तो शोहरत हासिल करना है, अगर उनको आप नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है कि वो हरकत करना छोड़ देंगे। अब वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे शोहरत हासिल करने का। आप मेरी गुजारिश समझ रहे हैं? मैं जिस मुज़ाकरे की बात कर रहा हूं, यहां पे डिबेट हो रही थी और उसमें वो तमाम लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें लोगों ने ये यानी जो डिबेट में सुन रहा था उसमें लोगों ने, हर तरह के मजहब के लोग थे और ये इवेंट ज़ेर बहस था। तो उसमें हिंदुओं ने आके कहा कि वो हिंदू हैं, लेकिन इस वाक़े पे वो शदीद उन्हें अफसोस है। यहूदियों ने कहा कि इस वाक़े पे उन्हें अफसोस है। ईसाइयों ने कहा कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन जो कहते हैं खुद को, उन्होंने कहा कि उस वाक़े पे उन्हें अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एथियस्ट आए जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, उन्होंने भी कहा कि ये फसाद और लॉ एंड ऑर्डर और स्टेबिलिटी इंसानियत के खिलाफ है, इस तरह के मजहबी जज्बात को, यानी उन्होंने भी कंडेम किया। और उस महफिल में जो मुसलमान थे, ज़ाहिर है तुर्की के भी थे, अरब भी थे, वो जो मुसलमान थे ज़ाहिर है कि वो अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे। अच्छा, अब उस एनवायरनमेंट में जो बना हुआ था, एक श्रीलंकन स्टूडेंट था, उसकी कॉल आ गई। यानी
وہ یہاں پڑھتا تھا. اس نے کہا کہ وہ کسی مذہب کو اتنا نہیں مانتا لیکن اس نے یہ کہا کہ مطلب اپنے ہم وطن کا اس نے، وہ جو ڈر تھا کہ وہی بات اس نے کی. اس نے کہا کہ اپنے ہم وطن کا اس نے حوالہ دیا. اس نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان میں ایک پروفیشنل اس کا ایک ہم وطن تھا جس کو لوگوں نے جھوٹا الزام لگا کر زندہ جلا دیا. اس کو وہیں تشدد کر کے اس کو یعنی مار دیا، اس کو وہیں پہ اس کو ختم کر دیا. تو یہ بات کہنے کے بعد سوال اس نے تمام مسلمانوں سے یہ کیا اور تمام لوگوں سے کیا. اس نے کہا کہ دیکھیے اسلام کی ٹیچنگ یعنی جس قرآن مجید کے یعنی ہم توہین پر یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ٹیچنگ وہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا وہ یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو صرف شک اور شبہ ہو جائے تو آپ ان کو وہیں مار دیں، تشدد کر کے مار دیں، ہجوم ان کو مار دیں، اس کو زندہ جلا دیں؟ اگر تو یہ تعلیمات ہیں تو آگے پھر اس نے ظاہر ہے کیا کہنا تھا. تو جو اس نے کہا اس کے بعد پھر وہ جتنے لوگ تھے، آپ یوں کہیے کہ مسلمان بیٹھے ہوئے جو ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے، یا یوں کہیے کہ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی تھے کہ ان کی زیادتی ہوئی ہے اس واقعے کے ساتھ، وہ تمام ڈیفینسو پہ چلے گئے. اور اگلی جتنی دیر وہ میں سنتا رہا وہ اس میں وہ صفائیاں ہی پیش کرتے رہے کہ نہیں اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کچل کے مار دیں، زندہ جلا دیں، جھوٹے الزام پر مار دیں، اور یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی. تو اس پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہے تھے وہ یہ آ رہے تھے تو اب یہ کیا غیر مسلم یعنی وہ نان مسلمز کا کام ہے کہ وہ جا کے پاکستان میں لوگوں کو اسلام پڑھائیں؟ افغانستان کی مثال آ گئی کہ مطلب ہے یہ اس مذہب کی جو ٹیچنگ ہے اسلام کی، کیا وہ یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم اور وہ کالجز تعلیم کے راستے پہ بند کر دیے جائیں؟ تو اس پر پھر وہ مسلمانوں نے جواب دینا شروع کیا کہ ہمارا تو بسم اللہ ہی یعنی اقرا سے ہوتی ہے، پڑھو. یعنی ہم تو کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں، تو ہم کیسے کتاب سے دور ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہ ان کی انٹرپریٹیشن افغانیوں کی غلط ہے. اس پر پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہی آ رہا تھا کہ اب یہ کیا نان مسلمز کا کام ہے کہ وہ جا کے افغانستان میں ان کو سکھائیں؟ تو پرابلم ود ان یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ مسلمان علماء، یہ جو مذہبی ہمارے ٹھیکیدار ہیں، ان کے شعور اور ان کے سمجھانے بتانے میں ہے. پوری مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھ دیا. نمبر 1، ایک تو یہ کہ اس طرح کا جذباتی رد عمل جب آتا ہے تو وہ جو بدبخت گستاخ یہ حرکت کرتا ہے اس کو شہرت مل جاتی ہے، یعنی اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور جب ایک کا مقصد پورا ہوتا ہے تو 100 اور نئے شوقینوں کو راستہ مل جاتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے شہرت حاصل کرنی ہے تو یہ بھی راستہ ہے. وہ دیکھو وہ ہوا تھا، وہ دیکھو وہ ہوا تھا، امریکہ کا ایک پادری ہوا تھا، اب سویڈن کا یہ بندہ بدبخت جو ہے مشہور ہو گیا. تو یہ اب ہمارے ہاں بحث میرا خیال ہے سمجھ یعنی یہ وہ ایسی یا کوئی بڑے لیول پر اس پر کوئی اب یہ اسکالرز کو رہنمائی کرنی ہوگی یا بحث کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات پر جو رد عمل دیا جاتا ہے، کیا ہم اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں تو کیا اس کا طریقہ یہ رد عمل ہے یا کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یعنی نظر انداز کر دیا جائے؟ یعنی میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کو نہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہوں نہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. میں صرف یہ سوال کہ اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے آئی ایم ایف کا معاملہ، یہ اب ہم تو ڈھول بجا رہے تھے ایسا ہی ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ایگزیکٹو بورڈ سے تو منظوری بھی ہونی ہے اور پولیٹیکل پارٹی سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. اب اس کا جو ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہ اصل میں چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ زیر بحث ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. اس کا قصوروار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ امریکہ چین گیم تو ہے. اب آپ امریکہ چین گیم کا کام کیجیے، آپ کچھ بھی بہانہ بنا لیں، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ ہم اس پوزیشن میں آئے کیوں ہیں؟ یہ پھر آپ کو میں 1947 سے لے کر شروع کروں گا تو سارا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں 2017 سے اگر شروع کروں تو خدا کے واسطے اس بات پہ سوچئے کہ کیوں آئی ایم ایف سے جب پیچھا ہمارا چھٹتا ہے، کیوں جب اکانومی گرو ہوتی ہے، کیوں جب ہم خوشحالی کے راستے پہ چلتے ہیں، کیوں اسی وقت یہ جو تجربے کرنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے کس طرح 2017 میں نواز شریف کی حکومت کو ڈیریل کیا ہے؟ یہ ان تجربوں کے یہ جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ڈھول بجاتے ہیں، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے کہ قرضہ ملنے پہ خوشی منا رہے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی کہانی، آپ نے ڈھول ذرا جلدی بجا لی ہے، ابھی تو ذرا کہانی باقی ہے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں سے جو مل رہا ہے، یہ مطلب اب آپ دیکھیے کس حد تک انٹرفیرنس ہے. تو وہ تمام لوگ جو ذمہ دار تھے ہمیں یہاں لانے کے، کیا وہ صرف عمران خان ہی ہیں؟ یعنی باقی لوگ تو یہ ہے جڑ، جب تک وہاں نہیں مطلب ہے ان لوگوں کو قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی
اور جنرل عاصم منیر کی جو قیادت ہے اس سے یہ بالکل امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے پہ جو رد عمل دیا وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے، قانون کی حکمرانی قائم ہو رہی ہے، طاقتور کو نہیں دیکھا جا رہا، کمزور کو نہیں دیکھا جا رہا، ایک جیسی قانون کی حکمرانی قائم ہو رہی ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ جنرل عاصم منیر 9 مئی کا جو حادثہ ہے، جب یہ معاملہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ان تمام لوگوں کو جو 2017 کی سازش میں، یعنی جن کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے، خود اسٹیبلشمنٹ کی جو توہین اور بے عزتی ہوئی انہی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی، انہی لوگوں نے کی 5th جنریشن وار کے نام پر، تو امید ہے کہ ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں، آئین کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور آخری بات میں آپ سے گزارش کروں اعظم خان کے حوالے سے، دیکھیے فواد حسن، فواد کا لیڈر نواز شریف تھا، اس پر ہر طرح کا ناجائز دباؤ ڈالا گیا، اس کو جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے کہا گیا، وہ جھوٹی گواہی دینے سے اس نے انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس نے کام کیا ہے نواز شریف کے ساتھ، وہ آنےسٹ آدمی ہے، وہ یہ جانتا تھا۔ اس کو اخلاقی قوت کہتے ہیں۔ جب لیڈر کی اخلاقی قوت ہوتی ہے تو نیچے اس کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں وہ اخلاقی قوت آتی ہے، پھر وہ رانا ثناء اللہ بنتے ہیں، پھر وہ سعد رفیق بنتے ہیں، پھر وہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب ہے مختلف جنہوں لوگوں نے، یعنی شاہد حقان عباسی ہیں، کوئی جن پہ دباؤ ڈالا گیا، وہ نہیں ہلے اپنی جگہ سے، کیونکہ لیڈر نواز شریف تھا۔ اچھا، جب آپ سرکاری ملازموں میں آتے ہیں تو وہاں بھی فواد حسن فواد اس لیے نکلتا ہے کہ ایک تو اس کا اپنا ذاتی کردار مضبوط ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، یعنی وہ عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن جس آدمی کے خلاف جھوٹی گواہی مانگی جا رہی تھی وہ نواز شریف تھا۔ تو یہ اخلاقی قوت ہوتی ہے جو پھر آپ کو نواز شریف کی ٹیم میں ملی۔ اعظم خان آن دی ادر ہینڈ، یہ چونکہ فراڈیوں کا گروپ تھا سارے کا سارا، عمران خان وغیرہ، اب اگر یہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو بھی یہ ذلت، یعنی اس کا نام، اعظم خان کا نام ذلت اور غداری اور جس نام سے دنیا، یعنی باقی غداروں کو، یعنی یہ سمجھا جائے گا کم از کم پی ٹی آئی کے اس میں جو لوگ ہیں وہ اب ساری زندگی اس کو گالیاں نکالیں گے اگر یہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے۔ نہیں بنتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ضمیر اس کو گالیاں نکالے گا، اور ریاست کے وہ تمام لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ان تمام جرائم میں ملوث تھا اور جرائم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا تو حلف بیسیکلی پاکستان کے ساتھ تھا، اس نے بھی تو حلف اٹھایا تھا۔ حلف صرف فوجی نہیں اٹھاتے، حلف جج بھی اٹھاتے ہیں، حلف جو ہے ڈاکٹرز بھی اٹھاتے ہیں، حلف جو ہے یہ سرکاری ملازم بھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے تو اعظم خان جیسے لوگ یہ اپنا حلف توڑتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، سرکار کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ اس کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں۔ جب یہ ناجائز حکم مانتے ہیں، جب یہ کرپشن کرواتے ہیں، جب یہ لوگوں کو اغوا کراتے ہیں، جب یہ نیب کو مینپولیٹ کرتے ہیں، غیر آئینی، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے پارلیمنٹ کو چلاتے ہیں، وزیروں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ سب کا سب یہ جرائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اعظم خان کے پاس وہ عیاشی، وہ سہولت نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی فواد حسن فواد بن سکے، نہیں بن سکتا۔ یہ تاریخ کے کٹہرے میں، ضمیر کی عدالت میں ایک مجرم تھا اعظم خان، مجرم ہے اور مجرم ہی رہے گا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو لگ گیا وہ برباد ہو گیا، اب عزت نام کی چیز کہاں سے آئے گی؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔